الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان ماہ دعا و مغفرت، اس ماہ میں جتنی دعا مانگی جائے کم ہے۔ جہاں دیگر عبادات جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے، جیسے اعتکاف ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ 3 دن سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور اسی طرح دعائیں ہیں کہ جن کی بہت زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب ہے کہ ہر روز کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، دن کی الگ، شام کی الگ، مخصوص دعائیں الگ، پورے مہینے پڑھنے کی ماہ مبارک رمضان میں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ جو دعائیں ہیں اس میں خالق کائنات بعض خود قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی فاستجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بعض لوگ ان کو یہ احساس ہوتا ہے یا ان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جبکہ خالق تو کہہ رہا ہے ادعونی فاستجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ خدا تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا واقعاً ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا قبول ہوتی ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی؟ اس میں دونوں مورد شامل ہیں۔ بعض روایتوں میں وجوہات بتائی گئی ہیں، وہ اسباب بتائے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور کیونکہ آج شب قدر بھی ہے، شب قدر کا ایک بہترین عمل دعا ہے، تو کم از کم آج ان موانعوں اور رکاوٹوں کو ہم نے دور کرنا ہے اور اپنی دعاؤں کو اس طریقے سے مانگنا ہے کہ ہماری دعائیں حتماً بارگاہ الہی میں مورد استجابت قرار پائیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول جب تم سے میرے بندگان میرے بارے میں سوال کریں، تم سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں، بڑا ہی پیارا لحن، خوبصورت محبت کا اظہار کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے بہت نزدیک ہوں، قریب ہوں۔ ادھر ادھر تلاش نہ کریں، خود اپنی ذات کی طرف توجہ دیں۔ میں بہت ان کے اور روایتوں میں کہ ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بعض اوقات دنیا کے معاملات میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں دنیاوی معاملات میں
کہ ہم واقعاً خدا کو فراموش کر دیتے ہیں، ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا، ہمیں خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ اپنے دین یعنی دنیا کے معاملات میں، کاروبار میں، اسٹوڈنٹس پڑھائی میں، آج ہی بڑی اس ہفتے بہت ٹف پڑھائی ہے، اسائنمنٹس ہیں اور امتحان بھی ہیں، اور جو ہے ٹیچر جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اسی طرح کاروبار میں آج ہی فلاں سے اپوائنٹمنٹ ہے، آج فلاں سے ملاقات ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اتنی مصروفیات کہ خدا کو یاد کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ یا خدا کی جو نعمتوں کی فراوانی ہے، خدا نے بے شمار نعمتوں سے جب تم کو نوازا ہے تو ان نعمتوں کی فراوانی تمہیں غافل کر دیتی ہیں، ان اتنے مصروف ہو جاتے ہو ان نعمتوں میں کہ بھول جاتے ہو کہ یہ نعمتیں دینے والی ذات کون سی ہے، کون ہے کہ جو تمہیں تمہاری حوائجات کو، تمہاری حاجات کو قبول کر رہا ہے، ان کو دور کر رہا ہے۔ انسان فراموش کر دیتا ہے۔ ایسے میں خدا اپنے بندے کو جھنجھوڑ کے بلا رہا ہے، بتا رہا ہے، اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو اگر میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو، اگر بیدار ہو جائیں، دکھائی نہ دے رہا ہوں، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہوں، تو تم ان کو یہ باور کرا دو، یہ سمجھا دو کہ میں تو تمہارے بہت نزدیک ہوں۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعانے، کہ جب تم میں سے کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں تو جواب دیتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ تم اس غفلت سے نکلو اور خدا کو پکارو، خدا کے لیے، خدا کو سے ہاتھ بلند کر کے اپنی حاجات خدا سے طلب کرو۔ شرط یہ ہے، کرو گے، پکارو گے تو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، لیکن اگر مجھے نہیں پکارو گے اور پھر مجھ سے توقع رکھو کہ میں تمہاری دعاؤں کو، یعنی تمہاری باتوں کو یا تمہاری تمنائیں جو آرزوئیں ہیں اور جو تمہیں دعائیں مانگنی تھی مانگی نہیں، ان کو میں مستجاب کر دوں گا، تو مشکل ہے، تمہیں پکارنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا کہ اجیب دعوت الداع، میں دعوت دیتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کب دعا کو قبول کرتا ہوں؟ اذا دعانے، جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ پھر کہا میں تو تمہیں جواب دیتا ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم بھی تو مجھے جواب دیا کرو، میری آواز پہ لبیک کہا کرو۔ آیا تم آمادہ ہوتے ہو، تیار ہوتے ہو زندگی کے معاملات میں میری آواز پر لبیک کہو؟ میں نے جو تمہارے ذمے کام لگائے ہیں، میں نے تمہارے ذمے جو تم تک احکامات پہنچائے ہیں، آیا تم ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہو، مجھے جواب دیتے ہو؟ خدا کو جواب دینا کیا ہے؟ یہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونا، خدا نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اس بات پر باور رکھو، اس بات پر یقین رکھو، اس بات پر ایمان رکھو، میری اس بات پہ کہ جب میں تمہیں، یعنی جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ میری آواز پہ لبیک کہو۔ لعلہم ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ تاکہ وہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر آؤ تاکہ وہ لوگ راہ راست پر رہ سکیں۔ تم لوگ میرے اوپر، یعنی وہ لیؤمنو، یعنی خطاب جو ہے وہ غائب کا صیغہ ہے کہ وہ لوگ میرے اوپر ایمان لے کر آئیں تاکہ راہ راست پہ جائیں۔ تو دو چیزیں، ایک ایمان خدا پہ اور دوسرا خدا کو جواب دیں، تب تم راہ
تب تم راہ راست پر چل سکو گے، راہ راست کو پا سکو گے، اس پہ عمل پیرا ہو سکو گے۔ بس صرف دعا کرو گے تو دعا کو میں سن لوں گا، لیکن سننے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری کہ میں تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوں، تو تم میری باتوں کو سن کے ان کے اوپر عمل کرو، میرے اوپر ایمان لاؤ، تاکہ تم راہ راست پر آ سکو۔ اب یہاں پر ایک اور جگہ جاتے ہیں، ایک اور مقام پر۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ قرآن میں فرماتے ہیں خالق کائنات، اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم، بڑی خوبصورت، اوفو بعہدی، تم لوگ مجھ سے کیے گئے وعدے کو وفا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں بھی تم سے کیے گئے وعدے کو وفا کروں گا۔ اب یہاں پر اگر ان دونوں آیات کو سامنے رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ رکھا جائے، مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم دعا کو یک طرفہ ٹریفک سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو مرضی ہے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کا کام ہے وہ قبول کرے، کیونکہ اس نے کہا ہے ادعونی فاستجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس طرف یہ کہہ رہا ہے خدا، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے۔ پس اگر ان دونوں آیات کو سامنے رکھا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ جب تم مجھ کو پکارو، یعنی تب تم خالق اپنے کائنات کو پکارو، تو تم چاہتے ہو کہ تمہیں جواب ملے، تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جو خدا نے تم سے وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، تاکہ خدا تمہیں جواب دینے والے وعدے کو پورا کرے۔ یہ اب کام تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ دو طرفہ ہے۔ آپ خدا سے پکار رہے ہیں، خدا تمہاری پکار سنے گا، لیکن خدا تمہیں اس کے بدلے میں کب دے گا؟ کہ جب تم خدا سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے۔ ہاں کمی کوتاہی ہے، خدا کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن کوشش تو کرو، میدان میں تو آؤ۔ اب وہ کون سا عہد ہے جو خالق کائنات نے ہم سے لیا ہے؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ کیوں یہ عہد پورا کریں گے تو خدا بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ اور ایک عہد خدا کا کیا ہے؟ کہ میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، قبول کروں گا، اس مورد استجابت قرار دوں گا تمہاری دعا کو، لیکن اس سے پہلے تم نے میرے عہد کو پورا کرنا ہے۔ وہ کیا عہد ہے؟ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو روایتوں سے بات سمجھ آتی ہے، عہد کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ہر خدا سے انسان نے کیا عہد کیا ہے، کیا عہد خدا نے لیا ہے انسان سے؟ ہر وہ کام جو خدا نے منع کیا ہے، جس سے انسان کو روکا ہے، تو انسان سے عہد لیا کہ یہ کام انجام نہیں دے گا انسان، اور انسان نے اس کو عہد کو قبول کیا ہے۔ اور دوسرا، انسان نے اپنے خالق کائنات سے کیا عہد کیا کہ جو احکامات آپ جاری کریں گے ان کے اوپر میں عمل پیرا ہوں گا۔ کتنا خوبصورت خلاصہ بیان کر دیا۔ پس جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کیا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے، اور جن کاموں کو کرنے کو کہا گیا، جو احکامات ہمارے اوپر نازل ہوئے، جو شریعت نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم انجام دیں گے۔ یہ دو کام کریں گے تو خدا بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بس مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم دعا مانگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کی رکاوٹ کون ہے؟ ہم خود، کہ ہم نے خدا سے نبھائے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک خوبصورت روایت ہے اور خطرناک روایت بھی ہے۔ خوبصورت اس لیے کہ کھول کے بیان کیا، اور خطرناک اس لیے کہ اس میں پھر بڑے بڑے جو ستون ہیں وہ گر جاتے ہیں انسان کی۔ دیکھیں،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، توجہ کرنی ہے کہ خدا انسان کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا، نا امید نہیں کرنا چاہ رہا۔ خدا تو چاہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھے پکاریں، خدا چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھ سے دعائیں مانگیں، لیکن خدا ساتھ میں یہ بھی چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم دعا مانگ رہے ہو تو ان قوانین اور شرائط کے ساتھ دعا مانگو گے جو تمہاری دعاؤں کو مستجاب کریں۔ وہ شرائط بھی کرو، ان شرائط پر عمل پیرا بھی ہو، اور ان رکاوٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہے کہ انسان ساری زندگی خدا کی نافرمانی بھی کرے، خدا جو چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے ان کو انجام بھی دے، جن کاموں سے خدا نے روکا ہے ان کو انجام دے، اور جن کاموں کو انجام دینے کو کہا ہے اس کو انجام نہ دے، اور پھر خدا سے توقع رکھتا رہے اور خدا سے جھگڑتا رہے، گلہ کرتا رہے کہ خدا تو میری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ کر سکتا ہے نا انسان، کرتے ہیں لوگ گلہ۔ وجہ اے انسان تم خود ہو، میں تو دعا قبول کرنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو پوری کائنات میں نے بنائی ہے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے رضا بھائی۔ یہ کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں جو فراوان نعمتیں خدا نے خلق اس لیے کی تاکہ ہم کو دے سکے، لیکن ہمیں اپنے اندر ان نعمتوں کو کسب کرنے کے لیے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے، تب وہ خاص نعمتیں خدا کی ہمیں ملیں گی۔ اب یہاں پہ ایک روایت ہے جو میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، اور وہ روایت کون سی ہے؟ جو جناب امیر نے وجوہات بتائی ہیں، وہ موانع اور رکاوٹوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتی، وہ رکاوٹیں۔ ایک شخص جو ہے جناب امیر، ایک دن حضرت امیر کا جمعہ کا خطبہ ختم ہوا تو آپ نے خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، 7 مصائب سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ 7 قسم کے مصائب ایسے ہیں کہ جن سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا ان مشکلات میں گرفتار نہ ہوں۔ مفہوم یہ ہے۔ وہ 7 مصائب کون سے ہیں؟ فرمایا، وہ عالم جو پھسل چکا ہو، اللہ اکبر، عالم ہو لیکن اپنے اصل ٹریک سے پھسل چکا ہو، ڈی ٹریک ہو چکا ہو، منحرف ہو چکا ہو، ایسے عالم سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرا، وہ عبادت گزار، یہ مت کہیے گا اعتکاف میں بیٹھے ہیں 3 دن بیٹھے ہیں پھر کہ میں تھک گیا، اللہ اکبر، امام کہہ رہے ہیں مصیبت ہے یہ۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عبادت گزار جو بندگی سے تھک چکا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس کو مطلب اس کو بندگی کا مطلب نہیں پتا، اس میں تر و تازگی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں، جن کو بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لذت محسوس کر رہے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں بیٹا تھک جاؤ گے، رک جاؤ، وہ لگا ہوا ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کو دیکھ دیکھ کے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، یار یہ اتنا کھیل رہا ہے، تھک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے عبادت گزار سے، السلام علیکم، ایسے عبادت گزار سے کہ جو بندگی سے تھک چکا ہو۔ تیسرا، وہ مومن جو فقیر ہو، جو محتاج ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ایسی ایک مصیبت ہے کہ ایسے میں پھر ایمان کا امتحان پھر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ چوتھا، وہ امانت دار جو خیانت کا مرتکب ہو جائے۔ امانت دار تھا، امین تھا، لیکن حالات اور واقعات ایسے سخت ہو گئے کہ وہ اس نے خیانت کر ڈالی۔ کتنی مصیبت ہے یہ، اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ان حالات سے اور ان۔ پانچواں، وہ ثروت مند جو فقیر ہو جائے۔ پہلے مال دولت تھا لیکن اب اس کو خدا نے اس کو مال و دولت دیا تھا، اب چاہے حادثات کی وجہ سے، چاہے اپنے مکافات عمل کی وجہ سے
وہ فقیر ہو جائے، یہ آفت ہے ایک۔ اور چھٹا، وہ عزت مند جو ذلیل و خوار ہو جائے۔ صاحب عزت تھا لیکن اب معاشرے میں کوئی ایسے کام کیے، ایسے حالات اور واقعات پیش آئے کہ اب وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے، تو میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور ساتواں، وہ بے نوا اور وہ لاچار کہ جو بیمار ہو، کہ جو بیچارہ بے نوا بھی ہو، یعنی قسم پرسی کی آخری ترین حد یہی ہے، بیچارہ محتاج بھی ہے، لاچار بھی ہے، اور اب بیمار بھی ہو گیا۔ تو میں خدا سے ان 7 مصیبتوں کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں اب جو پیغام ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، ایک تو یہ کہ خود ہم نے بچنا ہے ان چیزوں سے، ان حالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اصل میں امام علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو کہ ایسے حالات پیش نہ آ جائیں۔ اگر عالم ہو تو پھسلنے سے بچنا ہے، تم نے منحرف نہیں ہو جانا۔ اگر دولت مند ہو تو اس کو صحیح خرچ کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ خدا سے کاروبار کرو تاکہ، اور اگر امانت دار ہو تو اپنی امانت داری پہ ڈٹ جاؤ، صبر و استقامت دکھاؤ۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ تم اگر معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے تو فوراً دوڑ کے ان کی مشکل کو حل کرو، ان کی مدد کرو۔ ایک یہ پیغام بھی ہے اس میں کہ جہاں پہ اگر معاشرے میں اس قسم کے لوگ دیکھو تو تم آگے، اگر مومن کو دیکھو وہ فقیر ہو گیا ہے، اس کی مدد کرو، اس کو اس مشکل سے نکالو۔ اب یہ تو بات ہی ایک حدیث کے ضمن میں یہ والی بات تھی، اب اصل بات شروع ہونے لگی ہے۔ وہ کیا؟ پھر ایک شخص اس مجلس میں کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا، خدا نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، ادعونی فاستجب لکم۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ وجہ کیا تھی؟ خدا ایک جگہ کہہ رہا ہے ادعونی فاستجب لکم، دوسری جگہ کہہ رہا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ پھر امام علی نے فرمایا، آپ لوگوں کے دل نے، آپ لوگوں کی فکر نے، آپ لوگوں کی سوچوں نے 8 قسم کی خیانتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، خدا سے پناہ طلب کریں۔ 8 خیانتیں تمہارے دل نے کی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ان 8 رکاوٹوں کو دور کر کے اٹھنا ہے عزیزان من، تاکہ یہ جو شب قدر ہے، اس شب قدر میں ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ رکاوٹیں موجود ہیں، کیا ہیں؟ جلیل بھائی، موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو ہم نے پہلے مقدمتاً بتا دیا کہ جہاں پر کہا، خدا کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، وہاں پہ خدا قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو تو میں اپنے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کروں گا۔ تو یہ جو عہد کر رہا ہوں تمہاری دعا کو پورا کرنے کا، یہ کب پورا ہوگا؟ جب تم مجھ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو گے۔ اور وہ وعدے کیا ہیں جو عہد خدا ان بندگان خدا نے اللہ سے کیا ہے؟ وہ عہد کیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں معصیت نہیں کریں گے اور خدا کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ 2 بنیادی عہد ہیں جو ہر مومن نے، ہر انسان نے، ہر مسلمان نے خدا سے کیے ہوئے ہیں، جس کو یاد ہے، اور جس کو یاد نہیں ہے تو امام اس کو یاد کروا رہے ہیں۔ اب امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 8 خیانتیں جو انسان کرتا ہے، انسان کی دل، سوچ، فکر، وہ یہ خیانتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور آج انشاءاللہ ہم نے یہ دعائیں، یہ موانع اور رکاوٹوں کو دور کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، طے کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ پہلی، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد تمہیں خدا کی معرفت ہو گئی، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، خدا کی تمہیں شناخت ہے، پہچان ہے، تمہیں پتہ ہے خدا ہے، اور تم اس کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، لیکن خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ خدا کو تو مان لیا، خدا کو اپنا خالق، اپنا آقا، اپنا مالک تو تم نے مان لیا ہے، لیکن جو حق ہے بندگی کا وہ ادا نہیں کیا، لیکن لہٰذا تمہاری معرفت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ نہ صرف معرفت کا فائدہ نہیں، تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔
کیسے دعا قبول ہوگی؟ دوسرا، ابھی میں کیونکہ دوستوں نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے میں ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے اس کو بات کو سمیٹوں۔ دوسرا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، یعنی تم پیغمبر اکرم پر ایمان لائے ہو، ان کا کلمہ پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ کہتے ہو، ان کو اپنا نبی مانتے ہو، ان کو اپنا رسول مانتے ہو، ان کی جو ہے ان کو دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہو، ان کے عاشق ہو، ان کے نعرے لگاتے ہو، لیکن ان کی سنت اور سیرت کی مخالفت کرتے ہو، یہ نقطہ ہے، یہ خیانت ہے تمہاری۔ رسول کے تم عاشق ہو، رسول کے کہنا، رسول کے کی خاطر جان بھی قربان کر دینے کے لیے آمادہ و تیار ہوتے ہو، لیکن مشکل کیا ہے؟ ان کی سنت اور سیرت کی مخالفت کرتے ہو۔ ایسے میں تمہارا ایمان تمہارے کیا کام آئے گا؟ تیسرا، خدا کی کتاب قرآن پر ایمان لا چکے ہو، اس کو پڑھتے بھی ہو، ایمان بھی لا چکے ہو، اس قرآن کو پڑھتے بھی ہو، قرآن کا احترام بھی کرتے ہو، قرآن کو آنکھوں سے بھی لگاتے ہو، چومتے بھی ہو۔ یہ میں اپنے الفاظ میں تھوڑا اس میں اضافہ کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، لیکن مشکل کیا ہے؟ لیکن خدا کی کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ دل زبان سے کہتے ہو کہ دل و جان سے میں نے قبول کیا، زبان سے تم یہ الفاظ کہتے ہو کہ دل و جان سے میں نے قبول کیا، لیکن عمل میں مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو، عمل کے میدان میں اس کی مخالفت کرتے ہو۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اللہ پر، اللہ کی معرفت، حق بندگی ادا نہیں کرتے، رسول پر ایمان، سنت کی مخالفت، قرآن کے اوپر ایمان، قرآن پڑھتے بھی ہو، عمل نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک آیت اللہ دستغیب نے ان کی ایک کتاب ہے، اس میں مختلف واقعات، حیرت انگیز، تعجب آور واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، عبرت ہے ہمارے لیے، یہ والی بات بھی جو بیان ہو رہی ہے اور یہ جو واقعہ آیت اللہ دستغیب نے ایک بیان کیا، اس لیے میں جرت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو ان کے لواحقین اپنے بزرگ کی قبر پر ایک مولانا کو یا کسی فرد کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ نے روزانہ ان کی قبر پر قرآن پڑھنا ہے۔ وہ صاحب جن کو پیسے ملے ہوتے ہیں وہ پہلے دن جاتے ہیں، وہاں پہ قرآن پڑھنے لگتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ان کو اونگ آ جاتی ہے، اونگ آنے کے بعد اچانک بڑے جو ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، ان کو پیسے واپس کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں ادھر قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ نے قبول کیا تھا، آپ انکار کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے ہیں بالآخر وجہ تو بتائیں کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ تو کہنے لگا جب میں پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آئی تو وہ صاحب آ گئے جو آپ کے جو فوت ہوئے تھے، جن کے لیے آپ قرآن پڑھا رہے تھے، اور آ کے انہوں نے مجھے خوب ڈرایا، دھمکایا، اور انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہیں بھی عذاب ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھئی خواب میں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ اتنا خوف زدہ، مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ میں بھی ڈر گیا بالآخر۔ تو کہنے لگے کہ جو تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو تو مجھے منکر اور نکیر جو وہاں پر آئے ہوئے ہیں جو عذاب دینے کے لیے، تو وہ مجھے عذاب دگنا کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت دیکھو تم نے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا، یہ قرآن کی آیت تم نے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا۔ تو بجائے اس کے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ہو، الٹی میری پھینٹی جو ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے۔ البتہ یہ آیت اللہ دستغیب نے واقعہ نقل کیا، اس لیے میں جرت کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ بس خدا کی کتاب پر ایمان لا چکے ہو، کہتے ہو دل و جان سے قبول کرتا ہوں، لیکن عمل میں اس کی مخالفت کرتے ہو۔ چوتھا، کہتے ہو کہ ہم جنت کے دل دادا ہیں، عاشق ہو جنت کے، شوق ہے تمہیں جنت میں جانے کا، تڑپتے ہو جنت میں جانے کے لیے،
لیکن وہ عمل انجام دیتے ہو جو تمہیں جنت سے دور لے کے جا رہا ہے، اس عمل کو انجام دیتے ہو۔ باسم بھائی آ گئے ہیں ابھی؟ ہے انتظار ہے؟ ختم کروں بس؟ ٹھیک ہے، چشم، بس جلدی جلدی۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ جنت کے دل دادا ہو لیکن عمل وہ انجام دیتے ہو جو تمہیں جنت سے دور کرنے والا ہے، پس تمہاری جنت کی طرف رغبت کا کیا فائدہ؟ اس کا شوق، اس کی تڑپ، اس کی خواہش، اس کو پسند کرنا، اس کا تمہیں کیا فائدہ جب تمہیں عمل وہ کام کر رہے ہو کہ جو تمہیں جنت سے دور کر رہے ہیں۔ 5واں، کہتے ہو کہ جہنم سے خوف کھاتا ہوں، تمہارا دعویٰ ہے، ڈرتے ہو، تمہیں جنت سے دوزخ سے تم خوف کھاتے ہو، جہنم سے تمہیں ڈر لگتا ہے، تم نفرت کرتے ہو، بلکہ میں اضافہ کروں جنت سے نفرت کرتے ہو۔ کوئی تمہیں کہہ نہیں سکتا کہ جنت دوزخ کے حوالے سے، ناراض ہو جاتے ہو اگر کوئی کہے۔ تم دوزخ سے نفرت کرنے کے باوجود وہ کام انجام دیتے ہو کہ جو تمہیں دوزخ سے قریب کر رہا ہے۔ یہ وہ خیانتیں ہیں کہ جو انسان کر رہا ہے۔ 6، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہو، تمہاری ساری زندگی اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہے، اللہ کی نعمتوں سے تم استفادہ کرتے ہو، بہرہ مند ہوتے ہو، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ میاں تیرا شکر تو نے مجھے عطا کیا، یہ بالکل ابتدائی اور پہلا درجہ ہے، کفایت نہیں کرتا زبان سے شکر ادا کرنے کا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مثالیں دیکھ کر سمجھاتا کہ انسان خدا کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف عمل کرتا ہے اور کہتا ہے خدا تیرا شکر۔ مثلا بعض معذرت کے ساتھ اگر کسی کو یہ مثال بری لگے، مثلا بعض ایکٹر اور ایکٹریسز بیہودہ ترین فلمیں بناتے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی گئی ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میری فلم ہٹ کر گئی۔ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، یہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ خیال رکھیے گا، شکر کیا ہے؟ جو جس لیے وہ آپ کو نعمت دی گئی ہے، آپ نے اس نعمت کو اسی جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ جلدی جلدی آگے گزر رہے ہیں۔ اور 7واں، خدا نے تمہیں دستور دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کو اپنا دشمن بھی سمجھتے ہو، اس کے اوپر لعنتیں بھی بھیجتے ہو، شیطان کو برا بھی سمجھتے ہو، لیکن کام وہ کرتے ہو کہ جو تمہیں شیطان پسند کرتا ہے، وہ کام جو شیطان کو پسند ہے تم وہ کام کرتے ہو۔ اور 8واں، لوگوں کے عیوب کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہو، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کے نقص وہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں دکھائی دے رہے ہو، تو اس میں یہ مسئلہ، اس میں یہ مسئلہ، اس میں فلاں مسئلہ، اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو کہ خالق کائنات سے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، یہ جو ہماری وہ جو اسباب، وہ عوامل جن کی طرف امام علی علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز میں ایک پوری داستان کا خلاصہ کر دیا، ہماری پوری زندگی کا خلاصہ کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بعض جب آئے رسول خدا کے پاس اور رسول خدا سے کہا رسول خدا ہم ایمان لے آئے، تو رسول خدا نے کہا تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لے کر آئے ہو، اس لیے کہ ابھی تمہیں وہ سفر طے کرنا ہے۔ تم نے جب کلمہ پڑھا تھا تو تم اسلام لے آئے ہو، اب تمہیں ایمان کی طرف حرکت کرنی ہے کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی مومنوں میں سے قرار دے، اور ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنے، اور ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے، ہر اس عمل سے، ہر اس سوچ سے ہمیں نجات دلا کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل طیبین الطاہرین المعصومین۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے زوردار آواز سے درود بھیجیں گے بر محمد و آل محمد۔